آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں جی کہ قرآن کس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہماری سوچ اور یہاں تک کہ ہمارے کھانے پینے کو ہماری قسمت سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے دی گئی رہنمائی آج کی سائنسی دریافتوں کے ساتھ کس طرح حیران کون طور پر جڑتی ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری ساری گفتگو یہ سورۃ النحل کی چند آیات کے گرد گھومے گی، اچھا۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان آیات کو صرف ترجمے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان میں جو چھپے ہوئے روحانی سبق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں، اور جدید سائنسی زاویے بھی۔ اور جدید سائنسی زاویوں کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنائیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ہم ان آیات کو ان کی عددی ترتیب میں نہیں دیکھیں گے، مطلب اسینڈنگ آرڈر میں، بلکہ ایک موضوعاتی ترتیب میں۔ جی، ایک تھیمیٹک آرڈر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آیت ایک الگ نقطے سے جڑی ہے، اور اس طرح ترتیب دینے سے ہمیں ایک پوری کہانی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک بہاؤ بنے گا گفتگو میں۔ بالکل، ایک خوشحال بستی کے عروج سے، پھر اس کے زوال، پھر ایک فرد کی ذاتی ذمہ داری، اور آخر میں اللہ کی بے پناہ رحمت تک۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور مثال سے کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112۔ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا۔ یہ ان کے کیے کا بدلہ تھا۔ جی بالکل۔ یہ آیت اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا۔ اس بستی کے پاس سب کچھ تھا، امن تھا، اطمینان تھا، اور ہر طرف سے آنے والا رزق تھا۔ لیکن پھر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ جی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اور یہ ناشکری کیا تھی؟ یہ صرف شکریہ نہ کہنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ اللہ کے سب سے بڑے انعام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تھی، انہیں جھٹلانا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھوک اور ڈر کا پہناوا۔ یہ پہناوا یا لباس کا لفظ یہ کتنا گہرا ہے نا؟ بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ کوئی وقتی بھوک یا خوف نہیں تھا، یہ ایک ایسی حالت تھی جس نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، جیسے لباس جسم کو گھیر لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ سزا دو شکلوں میں آئی۔ ایک تو 7 سال کا شدید قحط۔ 7 سال کا؟ جی، اور دوسرا مسلمانوں کے حملوں کا ہر وقت کا ڈر۔ اور جب ہم اس آیت کو سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا، تو پوری تصویر جیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مکہ حرم ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا، تجارتی راستوں کا مرکز تھا، رزق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی خوشحالی پر تکبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ اور پھر جب ان کا ظلم بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط مسلط فرما۔ اور یہ دعا قبول ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ پر ایسا قحط پڑا کہ لوگ مردار جانور اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جی، بھوک کی شدت سے انہیں آسمان بھی دھواں دھواں لگتا تھا۔ یہ تھا بھوک کا لباس۔ اور خوف کا لباس؟ پھر بدر، احد اور خندق کی جنگوں کے بعد ان کے تجارتی راستے بند ہو گئے، ہر وقت حملے کا ڈر رہنے لگا۔ یہ تھا خوف کا لباس۔ لیکن یہاں سیرت کا کمال دیکھیں، اتنے ظلم کے بعد بھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عذاب کا مقصد انہیں تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں جگانا تھا، ایک تنبیہ تھی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس میں آج کے معاشروں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل۔ سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز کہتی ہیں کہ ایک مستقیم معاشرے کے 3 ستون ہوتے ہیں: امن، معاشی استحکام اور وسائل کی فراہمی۔ اور مکہ میں یہ تینوں موجود تھے۔ جی۔ اور قرآن میں جسے ناشکری کہا گیا ہے نا، وہ دراصل سماجی زوال ہے، جسے آج کی سائنس مورل ڈیکے کہتی ہے۔ مورل ڈیکے؟ جی،
یعنی جب معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور حق کا انکار عام ہو جائے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، چاہے باہر سے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو۔ اور جب انصاف ختم ہوتا ہے تو پوری آبادی ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے جسے کلیکٹیو اینگزائٹی کہتے ہیں۔ ایک منٹ، کلیکٹیو اینگزائٹی سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور، اس کا مطلب ہے کہ خوف کسی ایک فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری آبادی کی نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ ہر شخص ایک انجانے ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، عدم تحفظ کا احساس معاشرے پر چھا جاتا ہے۔ تو قرآن کا خوف کا لباس کہنا اسی کیفیت کی بہترین تصویر کشی ہے۔ بالکل، یہ ایک کرونک کرائسس سٹیٹ بن جاتی ہے، یعنی ایک مستقل بحرانی حالت۔ اور آیت کا آخری حصہ، یہ ان کے کیے کا بدلہ تھا۔ جی، یہ سائنس کے سب سے بنیادی قانون کاز اینڈ ایفیکٹ کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ تو اس پوری تباہی کی جڑ، وہ ایک بنیادی غلطی کیا تھی؟ اگلی آیت نمبر 113 اس کا سیدھا جواب دیتی ہے۔ جی، اور بے شک ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ یہاں سب سے اہم لفظ ہے رسول منہم۔ انہیں میں سے ایک رسول۔ جی، اللہ نے کوئی اجنبی فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ ایک ایسے انسان کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، ان کی زبان بولتا تھا، ان کے بیچ پلا بڑھا تھا۔ اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ وہ ہستی تھی جسے وہ 40 سال تک صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی سچائی اور امانت کی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، وہی صادق اور امین ان کے لیے سب سے بڑا دشمن بن گئے۔ اور انہوں نے صرف زبان سے انکار نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھائے۔ 3 سال تک شعبے ابی طالب میں قید رکھا اور آخر میں قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ یہی وہ ظلم تھا جس کا ذکر آیت میں ہے۔ اور اس کے باوجود عذاب فوراً نہیں آیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، ان پر وہ عذاب نہیں آیا جو پچھلی قوموں پر آیا کرتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عالم یہ تھا کہ جب قحط سے تنگ آ کر وہی دشمن مدد مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا عملی نمونہ۔ آج کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ رسول کو جھٹلانا صرف ان کا انکار کرنا نہیں، بلکہ ان کی سنت اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑنا بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ تو یہ تو تھی پوری بستی کی کہانی، لیکن قرآن صرف معاشروں کی بات نہیں کرتا، وہ کیمرے کو زوم ان کر کے ہر ایک فرد پر لے آتا ہے۔ جی بالکل۔ اس بڑی تصویر کے اندر ہر شخص کی اپنی ایک الگ جواب دہی ہے۔ آیت نمبر 111 میں ایک عجیب منظر بیان کیا گیا ہے۔ بہت عجیب۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہے جب ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے دفاع میں دلائل دے رہا ہوگا، بہانے بنا رہا ہوگا۔ یہ آیت کہ ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ مطلب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ انسان کا اپنا جسم بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جی، منزل بظاہر ایسا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں ایک بڑی گہری بات فرماتے ہیں وہ کیا؟ کہ یہ جھگڑا اس حد تک جائے گا کہ انسان کی روح اور اس کا جسم آپس میں لڑ پڑیں گے۔ کیا مطلب روح اور جسم آپس میں؟ جی، روح کہے گی یہ جسم کا قصور تھا، میں تو اس میں قید تھی۔ جسم کہے گا میں تو مٹی کا بے جان ڈھانچہ تھا، جو کچھ کیا اس روح نے کیا۔ بھائی یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی انسان خود اپنے ہی خلاف ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے گا۔ اچھا؟ ایک باغ میں ایک اندھا اور ایک لنگڑا شخص داخل ہوئے۔ لنگڑا پھل دیکھ سکتا تھا مگر توڑ نہیں سکتا تھا، اور اندھا وہاں پہنچ سکتا تھا مگر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو لنگڑے نے کہا مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لو۔ اچھا۔ اندھے نے اسے اٹھایا اور دونوں نے مل کر پھل توڑے اور کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے دونوں کو، ذمہ داری تو مشترکہ تھی۔ بالکل، یہی مثال روح اور جسم کی ہے، ذمہ داری مشترکہ ہے۔ اور یہ صرف قیامت کی بات نہیں، یہ تو آج کی کسی بھی ٹیم یا کمپنی پر لاگو ہوتی ہے۔ جی، جب کوئی پروجیکٹ فیل ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے میری غلطی نہیں تھی۔ صحیح۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ مشترکہ ہوتی ہے۔
اسے آج کی مینجمنٹ سائنس میں ڈسٹریبیوٹڈ رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کے لیے کیسے تیار کیا؟ یہ بھی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم امتی امتی، یعنی اے اللہ میری امت میری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی ہماری شفاعت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے اس جھگڑے کا حل دنیا میں ہی بتا دیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے، زبان کو جھوٹ بولنے سے اور ہاتھ کو ظلم کرنے سے بچاؤ، اور اپنی روح یعنی دل کی نیت کو پاک رکھو۔ آج کی نفسیات بھی تو یہی کہتی ہے، جب انسان پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا دماغ فوری طور پر بہانے بنا کر ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے۔ اسے سیلف ڈیفense سائیکالوجی کہتے ہیں۔ جی، قیامت کا نفسی کا عالم اسی انسانی جبلت کی انتہا ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ کہ ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ واقعی؟ جی وہ کیسے؟ پورا بدلہ اور سائنس کا کیا تعلق؟ دیکھیں، سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ اچھا، یہ قانون کہتا ہے کہ توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف اپنی شکل بدلتی ہے۔ اسی طرح یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارا کوئی عمل اچھا یا برا ضائع نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سامنے لایا جائے گا۔ بالکل، گویا وہ دن الٹیمیٹ ڈیٹا ریٹریول ڈے ہوگا۔ زبردست۔ اور جب انسان کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور اس کی جلد گواہی دے گی تو یہ ایک ایبسولوٹ جسٹس ماڈل ہوگا، ایک ایسا کامل انصاف کا نظام جسے آج انسان اے آئی اور برین سکینز کے ذریعے بنانے کی نامکمل کوشش کر رہا ہے۔ یہ احتساب اور انصاف کا تصور بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اتنا کمزور ہے اور غلطی کر سکتا ہے تو کیا بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ اور یہیں پر اللہ کی رحمت سامنے آتی ہے۔ اچھا۔ وہ صرف اصول بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا یوزر مینول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ بالکل، سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 اور 115 میں فرمایا، تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، لیکن ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ جو حلال اور حرام کے قوانین ہیں، یہ صرف پابندیاں ہیں جو زندگی کو مشکل بناتی ہیں۔ آپ اسے ایک طرح کا یوزر مینول کہہ رہی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، حلالن طیبہ۔ حلالن طیبہ۔ جی، یہ آج کی فوڈ سائنس کے 2 سب سے بڑے اصول ہیں۔ حلال کا مطلب ہے ایتھیکلی سورسڈ، یعنی جو چیز جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ اور طیب؟ اور طیب کا مطلب ہے کلین اینڈ نیوٹریشس، یعنی صاف ستھری اور صحت بخش۔ اچھا۔ پھر حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج گریٹیٹیوڈ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ کھانے کے بعد شکر گزاری کا احساس ہمارے ہاضمے اور ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے گہری سائنسی وجوہات ہیں۔ مثلاً؟ پہلا، مردار۔ جو جانور خود مر جائے، مائکرو بایولوجی کے مطابق اس کا جسم زہریلے مادوں اور بیکٹیریا سے بھر جاتا ہے جو انسان کو شدید بیمار کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، خون۔ ٹاکسیکولوجی بتاتی ہے کہ خون جسم کے تمام فاضل مادے اور بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لی جاتا ہے۔ اسے پینا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ اور سور کا گوشت؟ تیسرا، سور کا گوشت۔ میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ اس میں ٹرنچکینوسس اور ٹیپ ورم جیسے خطرناک پیراسائٹس ہوتے ہیں جو عام درجہ حرارت پر پکانے سے بھی نہیں مرتے۔ اور چوتھا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے؟ چوتھا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یہ جسمانی صحت سے زیادہ روحانی اور ذہنی صحت کا معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ایک شعوری عمل ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، جس سے اس کے جسم میں سٹریس ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں اور گوشت کی کوالٹی بہتر رہتی ہے۔ اور مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو کھانے کی اجازت دینا؟ یہ اسلام کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔
یہ آج کے میڈیکل ایتھکس کے اصول پریزرویشن آف لائف کے عین مطابق ہے۔ یعنی انسانی جان بچانا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ بالکل، یہ قوانین ثابت کرتے ہیں کہ یہ کوئی پابندیاں نہیں، بلکہ یہ ایک ڈیوائن پریونٹیو ہیلتھ سسٹم ہے جو انسان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اہم اصول بیان کرتا ہے۔ آیت 1116 میں فرمایا، اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ یہ تو بہت سخت تنبیہ ہے، جی، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے جانوروں اور چیزوں کو کبھی حلال اور کبھی حرام قرار دے دیتے تھے۔ اور آج کل یہ آیت آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو بغیر کسی ٹھوس شرعی دلیل کے چیزوں پر حرام کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو دنیا میں شاید تھوڑا فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی سلسلے میں ایک خاص قوم کا بھی ذکر ہے۔ آیت 118 میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر کچھ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانیوں کی سزا تھی۔ یعنی ایک تنبیہ تھی جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر لازم کی گئی۔ بالکل۔ ان تمام اصولوں، سزاؤں اور انتباہات کے بعد آخر میں اللہ اپنی سب سے بڑی صفت کی طرف لوٹتا ہے۔ رحمت۔ جی، رحمت۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ آیت امید کا دروازہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ نادانی میں گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور صرف توبہ نہ کرے بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لے، یعنی مستقبل میں اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم کرے، جی، تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ غفور بھی ہے یعنی معاف کرنے والا، اور رحیم بھی ہے یعنی بار بار رحم کرنے والا، یہ کافروں کو اسلام کی دعوت بھی ہے، اور گناہ گار مسلمانوں کو واپسی کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ تو آج ہم نے ایک بستی کے انجام سے سفر شروع کیا جو ناشکری کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ پھر ہم نے فرد کے حساب کو سمجھا جہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اللہ کی طرف سے دیے گئے صحت بخش قوانین کو جانا۔ اور آخر میں ہم توبہ اور رحمت کے اس کھلے دروازے تک پہنچے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہ تمام ذرائع ہمیں ایک ہی بات دکھاتے ہیں، اسلام کے قوانین محض پابندیاں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ فرد اور معاشرے کی روحانی، جسمانی اور سماجی صحت کی حفاظت کے لیے ایک مکمل، متوازن اور رحمت سے بھرا ہوا نظام ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہر حلال اور حرام کے حکم کو ایک پابندی کے طور پر دیکھنے کے بجائے اپنی روح اور اپنے معاشرے کی صحت کے لیے ایک